تو بات پھر بھی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اپنی دو صفتوں کا آگے ذکر کیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس محبت، اس غلامی اور اس اتباع کی برکت سے تمہاری خطائیں معاف کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے مزید فرما وَاللَّهُ، اور وہ اللہ جو تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا، غلطیوں کو معاف کرے گا، وہ کون ہے؟ غفور رحیم، وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد، بھائی مشتاق صاحب کی محفل سجانے کا مقصد یقیناً شب برات کی تیاریاں ہیں کہ وہ عظیم الشان رات جلوگر ہونے والی ہے۔ شب کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے نجات حاصل کرنے والی رات، گناہوں سے چھٹکارا پانے والی رات، اپنی خطاؤں کو معاف کروانے والی رات۔ تو یقیناً یہ رات بڑی برکت والی ہے، اور ہمارے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ تو یقیناً جو شرائط ہیں جب تک وہ پوری نہ کی جائیں، اذا فاتک الشرط فات المشروط، شرط پائی جائے پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور شرط نہ پائی جائے تو نتیجہ نہیں نکلتا۔ میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو شرط کیا تھی کہ میں گھر سے چلتا تبھی پہنچا، اور اگر میں چلتا ہی نہ تو یہ پہنچتا کیسا؟ یہاں آنا، موجود ہونا، یہ ہے اس کا نتیجہ۔ شرط تھی گھر سے روانہ ہوا، تو پہلے میں روانہ ہوا یہاں پہنچا، پہلے روانہ ہوا، شرط پوری ہوئی تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا۔ تو ہم نتیجہ چاہتے ہیں بخشش، نتیجہ چاہتے ہیں گناہوں کی معافی، نتیجہ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت، نتیجہ چاہتے ہیں اس کی طرف سے مغفرت، نتیجہ چاہتے ہیں اس کی قربت، نتیجہ چاہتے ہیں اس کی نزدیکی، نتیجہ چاہتے ہیں اس کی رضا۔ تو جب تک شرط پوری نہیں ہوگی نتیجہ کیسے آئے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ شرط کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے، اذا سألک عبادی عنی، رب کائنات فرماتا ہے کہ بندہ بھی میرا ہو اور پوچھے بھی میرے بارے میں، بندہ بھی رب کا اور پتہ بھی کس کا پوچھے؟ رب کا۔ بندہ بھی اللہ کا اور پتہ بھی کس کا پوچھے؟ اللہ کا۔ تو اللہ خود اپنا پتہ نہیں بتا سکتا؟ بتا سکتا ہے نا؟ اگر اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی قوت سے ستارے اگر راستہ بتا سکتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں بتا سکتا؟ سمندر میں سفر کرنے والے راتوں کو جو سفر کرتے ہیں تو رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ ستاروں سے۔ یہ چمکنے والے جو نجم ہیں، نجوم ہیں، ان سے وہ رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اگر ستارے رہنمائی کر سکتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، تو اللہ خود نہیں بتا سکتا؟ بتا سکتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا، بندہ بھی میرا، پتہ بھی میرا، پوچھے تو مجھ سے پوچھے نا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں اپنا پتہ بتاؤں گا۔ فرمایا اذا سألک، کاف ضمیر کا مرجع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا محبوب بندہ بھی میرا ہو، پتہ بھی مجھ سے میرا، پوچھے مگر پوچھے آپ سے آ کر۔ پوچھے کس سے؟ سألک، یہ اس جو ہے یہ حروف شرط ہے، اور اذا آگے اس کی جزا ہے، یہ جزائیہ ہے۔ تو فرمایا بندہ بھی میرا اور پتہ بھی میرا پوچھے کہ وہ رب کہاں ہے، کہاں ملے گا، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو فرمایا محبوب میرے پاس آ کے کوئی پوچھنا چاہے تو میں نہیں بتاؤں گا۔ تو مولا پتہ کہاں سے چلے گا؟ فرمایا مدینے والے کے قدموں سے پتہ چلے گا۔ اب جو ان قدموں میں جائے گا اللہ کی بارگاہ کا پتہ اسے ہی ملے گا۔ جو رسول اللہ کے قدموں میں آئے گا اللہ کی بارگاہ کا پتہ اسے ہی ملے گا۔ جو رسول اللہ کی غلامی اختیار کرے گا اللہ کی ذات کے ساتھ رابطہ اور تعلق اسی کا قائم ہوگا۔ میرے نبی کو چھوڑ کر اگر اللہ سے کوئی ملنا چاہے تو مل سکتا نہیں۔ میرے رب نے خود بتا دیا، فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، فرمایا محبوب میں اس کے انتہائی قریب ہوں، انتہائی قریب ہوں۔ مگر کس کے قریب ہوں؟ محبوب جو تیرے قدموں میں آ کر آپ سے آ کر بلا پتا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تو
قرآن مجید میں جو رب کائنات نے اشارے دیے ہیں، بخشش گنہگار کی ہوتی ہے، غدار کی نہیں ہوتی۔ کس کی ہوتی ہے؟ گنہگار کی۔ ہم گنہگار کم ہے، غدار زیادہ ہے۔ غدار، ہم دین کے غدار زیادہ ہیں، ہم نے دین سے غداری کی ہے۔ گناہ تو اپنی ذات تک ہے نا، مگر ہم دین کے وفادار نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے وفادار نہیں ہیں۔ تو جب تک یہ حالات رہیں گے تو پھر خطائیں کیسے معاف ہوں گی، پھر غلطیاں کیسے معاف ہوں گی؟ ہم موت کرنا چاہتے ہیں امام علی مقام کی، اور کام کرنا چاہتے ہیں یزید والے۔ کام ہم لوگ کرتے ہیں اور موت مانگتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شہادت لینے کے لیے قدم بھی آپ جیسا اٹھانا پڑے گا، یزید کے سامنے ڈٹنا پڑے گا، یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، دین کی حمایت کرنی پڑے گی، دین کی پاسداری رکھنی پڑے گی، پھر جا کے غلاموں میں شمار ہوتا ہے انسان کا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیاں دیکھیے، ان کا ہر لمحہ رسول اللہ کی محبت میں گزرتا تھا۔ ہر دن حضور کی محفل ہوتی تھی ان کے گھروں میں، ہر لمحہ رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے، حضور کے جمال کے تذکرے، میرے آقا کے عشق و محبت کے تذکرے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا میں عشاء کے بعد اپنے گھر میں آ گیا، خدا کی قسم جب تک وہ رسول اللہ کا مکڑا نہیں دیکھتے تھے ان کو چین ہی نہیں آتی تھی۔ جب تک میرے رسول کا مکڑا نہیں دیکھتے تھے، حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، فرماتے میں اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گیا، پھر مجھے چین نہ آیا، قرار نہ آیا، پھر اٹھا اور دل چاہا کہ چلو مسجد نبوی میں چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرماتے اور اس وقت دھاری دار لباس حضور نے زیب تن کیا تھا۔ اللہ اکبر! آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، 14ویں رات تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں کھڑا ہو کر تجزیہ کرنے لگا، دیکھنے لگا، ایک نظر میری آسمانوں کے چاند پہ جاتی، ایک نظر بطحا کے چاند پر جاتی، میں ایک نظر آسمانوں پر اٹھاتا، دوسری نظر آمنہ کے لال کے چہرے پر ڈالتا۔ فرمایا پھر میں نے اپنے دل سے فیصلہ لیا، بتا خوبصورت یہ چاند ہے کہ وہ چاند؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل نے فیصلہ کیا، میرے دل نے پھر گواہی دی، فرمایا وہ چاند اپنی جگہ حسین ہے، مگر اس چاند کی بارگاہ میں وہ چاند بھی آ کر حسن کی بھیک مانگتا ہے۔ حسن و جمال، وہ چاند آسمانوں پر چمکنے والا، آفتاب و مہتاب، سورج بھی اگر نکلتا ہے تو حسن کی بھیک محبوب کے قدموں سے لیتا ہے، چاند نکلتا ہے تو وہ بھی حسن کی خیرات محبوب سے لیتا ہے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں، فرمان نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و مہاں، مہر کہتے ہیں سورج کو اور ماں کہتے ہیں چاند کو، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و مہاں، اڑتی ہے کس شان سے گردے سواری بار، اڑتی ہے کس شان سے گردے سواری بار۔ سیدی اعلیٰ حضرت تقابل دیکھیے کیسا کیا، میں نے تو کہا حضور
دیتے ہیں، مگر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، آسمانوں کو رات کو چڑھنے والا مہتاب، دن کو چڑھنے والا آفتاب، یہ نور کی خیرات کہاں سے لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جس سواری پر سوار ہو کر میرے محبوب چلتے ہیں، اس سواری کے قدموں سے جو گرد اور دھول اڑتی ہے، آسمانوں کا آفتاب بھی ان قدموں سے اڑنے والی دھول سے نور لیتا ہے، مہتاب بھی اسی گرد سے نور لیتا ہے۔ اڑتی ہے کہ شام سے گرد سواری وہاں، اور انگلیاں تھی جوش پر، اور جھومے تھے پیاسے ٹوٹ کر۔ یہ فقط شعر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ آئیے ذرا حدیبیہ کے مقام پہ چلتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں جانا چاہیے۔